شاندار کارکردگی سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ قومی فائٹر بانو بھٹ نے سینئر ویٹ کی 47.6 کلو گرام کیٹیگری میں قازقستان کی فائٹر گلناز کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے فائنل میں شاندار فتح حاصل کی۔ بانو بھٹ نے اپنی مخالف کو سخت مقابلہ دیا اور فتح حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسی ایونٹ میں ایمان خان نے بھی سینئر ویمن فلائی ویٹ 56.7 کلو گرام کیٹیگری میں قازقستان کی حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ ایمان خان نے اپنی شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ہی راؤنڈ میں فتح حاصل کر لی۔ ایونٹ کے فائنل راؤنڈ میں قومی کرکٹر اظہر علی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں MMA ایونٹ کا انعقاد خوش آئند ہے اور یہ پاکستان کی کھیلوں کی ترقی کے لیے ایک بڑا اقدام ہے۔ ایمان خان جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہوں نے اپنی فتح کے بعد کہا ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر کے مزید کامیابیاں وہ اپنے نام کریں گی، لیکن جہاں خوش ہیں وہیں کچھ مایوسیاں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے 2 فائٹرز کو فائنل راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ذیشان اکبر کو کرغزستان کے فائٹر نے ہرایا، جبکہ عبد المنان کو تاجکستان کے یعقوب خان نے شکست دی۔ تاہم دونوں پاکستانی فائٹرز نے سلور میڈل اپنے نام کیے۔ اب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان خان۔ ایمان، اس کامیابی کے ساتھ ہم آپ کو اپنے شو میں ہم نے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ مبارکباد ہماری پوری ٹیم سے آپ کو، اور آپ نے پہلے ہی راؤنڈ میں قازقستان کی فائٹر کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ اس فتح کے لیے آپ نے کس قسم کی تیاری کی تھی؟ جی، thank you so much for having me on the show. Congratulations to everybody, like to all of Pakistan. یہ پوری پاکستان کی جیت ہے، صرف میری جیت نہیں ہے، پاکستانوں کی جیت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہم آ کر اس فیشن میں پاکستان کا نام بھی روشن کریں۔ دوسری بات یہ، میں نے اپنے اپوننٹ کو ناک آؤٹ نہیں کیا تھا، جو MMA میں چند ٹرمز ہوتی ہیں جیسے ڈیسیژن، ناک آؤٹ، میں نے سبمیشن سے جیت لیا تھا۔ مطلب میں نے اپنے اپوننٹ کو لاک میں ڈال دیا تھا اور اس نے ٹیپ کیا تھا، تو ٹھیک ہو گیا۔ جی ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے میں نے مطلب پچھلے پورے 2 سال میں زیادہ تر کشتی کرتی رہتی ہوں۔ تو ہم ایز MMA فائٹرز ہم صرف کمپٹیشن کے لیے ٹریننگ نہیں کرتے، ہم پورا سال ٹریننگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو ہم پورے سال کی ٹریننگ کرتے ہیں وہ that's what matters the most in the fight۔ ہم صرف 2 مہینے کی 3 مہینے کی ٹریننگ نہیں کر سکتے، ہم پوری سال ٹریننگ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسی ہے، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں جو جتنے بھی فائٹرز ہیں وہ پورا سال محنت کرتے رہتے ہیں، ڈیفرنٹ ایونٹس میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں، اور جس طرح سے بھی آپ نے بھی گولڈ میڈل جیتا ہے، یقینی طور پر اس کے پیچھے 2-3 مہینے کی محنت نہیں ہے۔ تو کس ایج سے آپ نے MMA فیلڈ جوائن کر لی تھی؟ کب سے آپ فائٹ کر رہی ہیں؟ کب سے سیکھ رہی ہیں؟ تو میں پچھلے آلموسٹ 8-9 سال سے MMA کر رہی ہوں، مارشل آرٹس کر رہی ہوں۔ MMA میں 2021 سے کر رہی ہوں، اور اس سال سے میں نے کمپیٹنگ بھی کمپٹیشنز بھی شروع کی تھی۔ تو الحمدللہ 2021 سے آج تک میری آئی تھنک 13 سے 15 کمپٹیشنز ہوئی ہیں ان MMA، jiu-jitsu, kickboxing, all of it together. Local, national, international competitions بھی جیتی ہیں میں نے۔ 2-time نیشنل فلائی ویٹ چیمپئن بھی ہوں میں، BJJ کی گولڈ میڈلسٹ لوکلی، نیشنلی بھی ہوں میں، کک باکسنگ میں بھی انڈیفیٹڈ ہوں پاکستان میں۔ تو الحمدللہ بہت سے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکوں آن انٹرنیشنل اسٹیج۔ اچھا ایمان، یہ بھی بتائے گا، آپ نے اپنی جیت کے بعد کہا تھا کہ آپ فیوچر میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر کے مزید کامیابیاں سمیٹیں گی۔ آپ نے اہداف کیا مقرر کیے ہیں؟ آپ نے ٹارگٹ کیا سیٹ کیا ہے اس میں؟ Obviously میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا، اور میں پھر سے کہوں گی کہ ہر پاکستانی مکس مارشل آرٹس کھلاڑی کے لیے UFC سب سے بڑا گول ہوتا ہے، بیکاز آج تک کوئی پاکستانی کھلاڑی UFC میں نہیں شامل ہوا، اینڈ آئی تھنک to be the first female Pakistani MMA UFC fighter would be it's the biggest dream of mine۔ اگر میں فرسٹ فیمیل UFC فائٹر نہیں بن سکتی ہوں تو obviously the UFC is still the top level goal to reach۔ تو میں پوری کوشش کروں گی to continue going to international competitions, Asian level competitions, European level competitions، جہاں بھی میں sponsorship لے کر جا سکتی ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جا کر پاکستان کا نام روشن کروں انشاءاللہ۔ چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے آپ اس میں ضرور کامیاب ہو۔ اچھا، دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور
طور پر لڑکیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صنف نازک ہیں, لیکن آپ کو دیکھ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایگزامپل بھی وہ غلط ہے, وہ بات بھی غلط ہے. آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی مکس مارشل آرٹس کر رہی ہیں, دوسرے سے کھیل ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں. تو گرلز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ذرا ڈرتی ہیں یا جھجکتی ہیں, ریلکٹنٹ ہیں, نہیں اس فیلڈ کو بھی جوائن کر رہی لیکن خواہش رکھتی ہیں؟ جی بالکل, آئی تھنک مکس مارشل آرٹس اور MMA فائٹنگ اٹس ناٹ فار ایوری بڈی, ہر کوئی نہیں کر سکتا. فائٹر بننا ایک بہت مطلب کہنا بہت آسان کام ہے, ایکچولی کرنا ایک اور مطلب اٹس اے ہول ڈفرنٹ ورلڈ. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ضرور جا کر فائٹر بنے. ہر کسی کو مطلب میرے فیس پہ ابھی بھی بروزز پڑی ہوئی ہیں فرام دا فائٹ, ناک بھی کھل جاتا ہے, میرے انگلیاں بھی بینڈ ہو جاتی ہیں. تو اٹس اے ٹف پروفیشن. مگر فار دا ویمن میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جم جائیں, آپ اپنا دماغ اور جسم مضبوط رکھیں. جم جانے سے میرا کانفیڈنس اتنا بڑا ہے, میں I can say what I want to. میں الحمدللہ میری فیملی بھی بہت سپورٹ کرتی ہے مجھے, تو I have a very good support system. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں بھی مکس مارشل آرٹس کا فروغ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابتدائی مراحل میں ہی ہے, بے شک ہم وہ لڑکوں کی بات کر لیں یا لڑکیوں کی بات کر لیں. تو آپ کے خیال میں خواتین فائٹرز کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کون لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان سپورٹ بورڈ سے کوئی معاونت ہے, حکومت کی طرف سے کوئی معاونت ہے؟ انفارچونیٹلی اب ہم سب کو پتا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بہت کم سپورٹ ملتی ہے اسپورٹ کے لیے. تو میں چاہتی ہوں کہ آبویسلی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں صرف سپورٹ ملتی ہے جب ہم گولڈ میڈلز لاتے ہیں, مگر ہمیں گولڈ میڈلز لانے کے لیے بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کے بعد حکومت کے سائڈ سے تھوڑا سا اٹینشن ملے دوسرے اسپورٹس کو, جیولن تھرو, ہاکی, مکس مارشل آرٹس, بہت سارے اسپورٹس ہیں, بہت سارے کھلاڑی ہیں پاکستان میں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, لائک ایکٹیولی کر رہے ہیں والی بال میں, روئنگ میں, سو آئی ہوپ کہ حکومت تھوڑا سا اٹینشن دیں باقی اسپورٹس پہ. آبویسلی MMA از کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ وہ بھی کریں, بٹ ہم سارا اتنا محنت کرتے رہتے ہیں, پورا سال کرتے رہتے ہیں, ہمیں بس لوکلی زیادہ اپرچونیٹیز چاہیے تاکہ ہم پریکٹس کریں. انٹرنیشنلی بھی جتنا اسپانسرشپ اور اپرچونیٹی اور سپورٹ مل سکے. ہم فزیو تھراپی کے لیے جاتے ہیں, اپنا نیوٹریشن پر فوکس کرتے رہتے ہیں, ٹریننگ گیئر چاہیے ہوتا ہے, ٹریننگ سیشنز کے پیسے بھی, ٹریول کے پیسے, ویزا کے پیسے, اتنے ایکسپینسز ہیں, اتنا ٹائم ایفرٹ اور ایکسپینسز لگتے ہیں. تو a little bit of support goes a long way. اچھا ایمان, یہ بھی بتائیے گا اس میچ کے دوران اپنے کھیل میں کون سی خاص حکمت عملی اپنائی تھی آپ نے جس کی بدولت آپ نے اتنی شاندار کامیابی اپنے نام کی ہے؟ سوری, پھر سے آپ کی آواز کٹ گئی. اسٹریٹجی کیا تھی آپ کی جس وقت یہ کھیل کھیل رہی تھی آپ کے مائنڈ میں اس وقت کیا تھا؟ آپ نے کون سا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ نہیں مجھ کو اسے اچیو کرنا ہے؟ Okay, so actually funny ہے تھوڑا سا, but اتنا فنی نہیں ہے, مگر میرے کوچ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. فائٹ سے پہلے یا ٹریننگ سے پہلے وہ تھوڑے سے چند فریزز استعمال کرتے ہیں. ہز فیوریٹ از نوبڈی کیئرز ورک ہارڈر. تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کہوں اس دفعہ ایمان کو, وہ اس کمپٹیشن میں بھی ہاری ہے. پہلے ایک برانز میڈل بھی حاصل کیا ہے اسی کمپٹیشن میں. تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کہوں ایمان کو کہ وہ موٹیویٹ ہو جائے کہ وہ گولڈ میڈل جیت لے. تو میرے دادا ایئر فورس میں ہوتے تھے, ان کی فوتگی ہوئی تھی 2 سال پہلے, اور وہ میرے سب سے لائک اسپورٹس میں آنے میں وہ میرے سب سے بڑے انسپریشن تھے. وہ میرے میچز تک آتے تھے, میں سوئمنگ بھی کرتی تھی تو وہ وہاں آتے تھے. اینڈ I was closest to him in my life. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ فائٹ اپنے دادا کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں. سو اس لیے میں بعد میں رو بھی رہی تھی کیونکہ I was missing him. تو وہ چل رہا تھا میرے دماغ میں کہ like I wish my dada was here to see me fight. وہ سب سے بڑا وہ مائنڈ میں تھا میرا. ٹھیک ہے, چلیں بیسٹ وشز ہے آپ کے فیوچر انڈیورز کے لیے. بہت شکریہ MMA فائٹر.